السلام علیکم۔ سیاسی لوگ کے ساتھ مظہر برلاس حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلی 40 سالہ تاریخ میں یہ پہلے الیکشن ایسے ہو رہے ہیں جہاں ایک پارٹی کے امیدواروں کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ ان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ پہلے ان کے گھروں کو توڑا گیا، پھر ڈیروں کو توڑا گیا اور چادر اور چار دیواری کے احترام کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر جب کاغذات جمع کرانے کی باری آئی تو اس پارٹی کے لوگوں کو پھر سے گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا۔ کسی کے کاغذات چھین لیے گئے اور کسی کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ پھر جب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی باری آئی تو کسی کا تجویز کنندہ اغوا ہو گیا، کسی کا تائید کنندہ اغوا ہو گیا۔ خیر، یہ عمل جاری رہا۔ ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ٹی آئی سے اس کا نشان بھی چھین لیا گیا اور جو رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ رکھا گیا اس کے مقابلے میں وہ رویہ اے این پی کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا۔ حالانکہ اے این پی نے بھی الیکشن نہیں کروائے تھے۔ اے این پی کو 20,000 کا جرمانہ کر کے ان کا نشان جو تھا لالٹین وہ برقرار رکھا گیا اور کہا گیا کہ جب آپ کی مرضی ہو الیکشن کروا لیں، یعنی ایک مدت دے دی گئی۔ مگر پی ٹی آئی سے نشان چھین لیا گیا، جو آئین کے آرٹیکل 17 کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہوئی، لیکن چلے مان لیا۔ اب جب پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد تصور ہونے لگے، مگر ان کی وابستگی تو پی ٹی آئی سے تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب ان آزاد امیدواروں کے پیچھے پولیس پڑ گئی۔ ابھی دو روز پہلے یہ ہوا کہ ڈسکا سے علی اسجد ملی کو اٹھا لیا گیا، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر خیر انہوں نے داد رسی کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور انہیں رہا کیا گیا۔ مگر گزشتہ روز 3 پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں انہیں اٹھایا گیا۔ ان میں ہری پور سے یوسف ایوب خان، سابق صدر جنرل ایوب خان کے خاندان سے، اور پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، ان کے کزن عزیز ان کو اٹھا لیا گیا۔ اور پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یک طرفہ ہوا چل رہی ہے، لیکن وہاں بھی ظلم و ستم کی داستانیں ہیں۔ پنجاب میں بہت ہو رہا ہے۔ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا کہ راول پنڈی میں جو پی ٹی آئی کے پوسٹر تھے وہ پولیس والے ہٹا رہے تھے اور اتار رہے تھے ان کے بینر۔ پھر آپ نے گجرانوالہ میں دیکھا کہ پی ایچ اے کا عملہ جو تھا وہ ان کے بینر اور پوسٹر اتار رہا تھا۔ لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کہ سرکاری عملہ ان کے پوسٹر اور بینر اتار رہا تھا۔ دوسری گرفتاری جو ہے وہ ایک اور قومی اسمبلی کے امیدوار کی ہوئی، شیخو پورہ سے رانا تنویر احمد کے خلاف الیکشن لڑنے والے ارشد محمود منڈا کی۔ ارشد محمود منڈا اصغر منڈا کے بھائی ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ عبوری ضمانت پر تھے۔ اور گرفتاری شاید اس لیے کی گئی ہے کہ نون لیگ کے ایک سابق ایم پی اے افتخار بھنگو اور اس علاقے کی بڑی برادریاں اور جو ووٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ارشد محمود منڈا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو رانا تنویر احمد خان نے اپنی ایک شکست کو دیکھتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ شاید کہیں کہا ہو تو اس لیے ان کی گرفتاری ہو گئی۔ سیالکوٹ میں آپ ڈار خاندان کو تو دیکھ رہے ہیں، ریحانہ ڈار الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن وہ جہاں جاتی ہیں اس کے بعد پولیس وہاں چلی جاتی ہے اور پولیس ان کے سپورٹرز کو تنگ کر رہی ہے۔ سیالکوٹ میں توڑ پھوڑ کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ جو تیسری گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی ضلع سیالکوٹ سے ہوئی ہے۔ ضلع سیالکوٹ کی ایک تحصیل پسرور ہے جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں چودھری احسن عباس، نوجوان وکیل ہیں
اور فرزند ہیں چودھری غلام عباس کے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ جانتے ہیں چودھری غلام عباس کو، انہوں نے قلعہ کاٹا، جیلیں کاٹیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ طویل عرصہ تک وابستگی رہی، پنجاب حکومت میں اینٹی کرپشن کے مشیر بھی رہے۔ اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ان کے صاحبزادے کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کیا اس سے الیکشن شفاف ہو سکے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ امیدواروں کو ہی اٹھا لیں، پولیس گرفتار کر لے، تو الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھتا ہے۔ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا نظر آنا شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔